نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتنذر ام القری ومن حولها اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک نفوس قدسیہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی بدلنے سے بدل جایا کرتی تھی، جنہیں فروعی مسائل کہا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اتفاقی اور مشترکہ ہیں، جنہیں اصول دین اور عقائد کہا جاتا ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جس کی دعوت ہر نبی نے دی ہے۔ وقت کے نبی کی نبوت ایک ایسی چیز ہے جس کی دعوت ہر نبی نے دی ہے۔ قیامت اور آخرت ایسی چیز ہے جس کی دعوت ہر پیغمبر، ہر نبی اور ہر رسول نے دی ہے۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 بنیادی عقیدے وہ ہیں جو ہر نبی کی دعوت کا حصہ تھے۔ نمبر 1 اللہ کی توحید، نمبر 2 وقت کے نبی کی نبوت، اور نمبر 3 قیامت و آخرت۔ نصوص میں اگر غور کیا جائے تو توحید اور نبوت کو ماننے کے لیے قیامت اور آخرت کو ماننا ضروری ہے۔ جو قیامت کو مانے گا، بعث بعد الموت کا اقرار کرے گا، وہ ضروری اور یقینی طور پر اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا۔ جو شخص قیامت اور آخرت کا قائل ہوگا وہ وقت کے نبی کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کرے گا۔ جس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، میں نے حساب و کتاب دینا ہے، صحیح چیزوں پر جزا اور غلط پر سزا ملنی ہے، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا اور نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرے گا۔ نصوص ہمیں بتاتی ہیں کہ شرک ہمیشہ ان لوگوں نے کیا جو قیامت، بعث بعد الموت کے منکر، وقت کے نبی کی نبوت کا انکار ان لوگوں نے کیا جو سب کچھ اس دنیا کی زندگی کو سمجھتے تھے، موت کے بعد حشر، قیامت اور آخرت کے منکر تھے۔ اور نصوص سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قیامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ ہے کسی بندے کی شخصی موت، کسی بندے کا شخصی طور پر دنیا سے چلے جانا، اور قیامت کبریٰ ہے عالم کی مجموعی موت، سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ فنا ہو جائے۔ حدیث مبارک کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ امام سیوطی نے جامع الاحادیث میں لکھا ہے، صاحب کنز نے کنز العمال میں لکھا ہے، دیگر بھی محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام اور تابعین کے فرامین نقل کیے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس شخص کی روح اور جسم کا تعلق منقطع ہو گیا، جس کی روح قبض ہو گئی، اس کے لیے قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر میں مشہور صوفی اور عالم حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا فرمان نقل کیا۔ آپ فرماتے الموت هو القیامت الصغریٰ، یہ جو موت ہے کسی بندے کا دنیا سے چلے جانا، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اور نصوص ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ قیامت صغریٰ یہ محض فنا کا نام نہیں ہے، جس بندے پر موت آ گئی تو اب بالکل ختم ہو گیا۔ الموت لیس بعدم محض، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے،
بلکہ موت نام ہے انتقال دار من دار الی دار، جہان بدلنے کا نام موت ہے۔ بندہ عالم دنیا سے عالم قبر کی طرف، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور نصوص میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ قیامت بھی محض فنا کا نام نہیں ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ نصوص بتاتی ہیں کہ قیامت کے بعد بھی حیات ہے، قیامت کے بعد بھی جزا ہے، قیامت کے بعد بھی سزا ہے۔ تو قیامت صغریٰ یہ محض ختم اور فنا ہونے کا نام نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ قیامت کبریٰ محض فنائیت کا نام نہیں، ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف انتقال، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونے کا نام قیامت کبریٰ ہے۔ اور نصوص ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے، جن میں ایک بہت بڑا حصہ مشرکین کا تھا، وہ قیامت کبریٰ یعنی قیامت کے بعد حشر، جزا اور سزا کے منکر تھے۔ ان کے انکار کی بنیادی وجہ دو تھی۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ موت کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، جنت اور جہنم نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، جزا اور سزا نہیں ہے، ان لوگوں کے انکار کی بنیادی وجہ دو تھی۔ نمبر ایک عقل اور نمبر دو نظر۔ قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کیوں؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ایک بندے کو دفنایا گیا، کچھ عرصے بعد اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، اس کے جسم کے ذرات مٹی میں مل گئے، اب دوبارہ اسے کیسے اٹھایا جائے گا؟ عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کو جلایا گیا، جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا گیا، ہوا میں اڑا دیا گیا، اس کے ذرات پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، اب ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک قبر میں 10 15 بندوں کو دفنایا جاتا ہے، ان کے اجزاء آپس میں مل جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ان اجزاء کو الگ الگ کرنا، جو جس کا جز ہو اسی کے جسم کا حصہ بنانا، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ ایک شخص ایسا ہے جو پانی میں غرق ہو گیا، پتہ نہیں کتنے پرندوں نے جانوروں نے کھایا ہوگا، کتنی مچھلیوں کی خوراک بنا ہوگا، مچھلیوں کے جسم کا حصہ بنا ہوگا، اب قیامت کے دن اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ آخرت اور قیامت کبریٰ، اس کے بعد جو لوگ بعث کے منکر، حیات بعد الوفات، بعد الممات کے منکر، ان کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ عقل ہے۔ نمبر دو، ان کے انکار کی دوسری وجہ تھی نظر۔ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، آپ نے اعلان نبوت کیا، ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ذرا کسی کو ہمارے سامنے اٹھا کر لے آؤ نہ، پتہ چلے بھی قیامت آئے گی۔ ایک چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ایک چیز ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے اسے کیسے مانیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بات فرمائی ہے، اے پیغمبر، اگر آپ ان کے سامنے مردوں کو لے آئیں، مردہ قبر سے اٹھ کر ان سے بات بھی کرے، انہوں نے تب بھی نہیں ماننا، اس لیے کہ انکار کی وجہ عقل اور نظر ہے، اور جو عقل کا پجاری ہوتا ہے وہ مشاہدے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر مردے اٹھ کر ان سے بات کریں، ان کو سب کچھ بتا دیں، انہوں نے شعبدہ بازی کہہ کر، جادو اور سحر کہہ کر انکار کرنا ہے، انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے۔ قیامت کبریٰ، بعث بعد الموت، حشر اجساد، جو لوگ حضور کے دور میں اس کے منکر تھے، ان کے انکار کی بنیادی وجہ دو۔ نمبر ایک، سمجھ نہیں آتی، نمبر دو، نظر نہیں آتا۔
ایک تو اس لیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے مانیں، اور دوسرا اس لیے کہ ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے۔ کتب تفاسیر اپنے اکابرین اور اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ معتزلہ سے لے کر موجودہ دور کے اسلاف بیزاروں تک، جو اسلاف پر تبرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کئی قسم کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو قیامت صغریٰ کے بعد، موت کے بعد حیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کی بھی بنیادی وجہ یہی دو ہیں۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 نظر۔ موت کے بعد قبر کی حیات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک بندے کو قبر دبا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کی قبر کھل رہی ہے، ساتھ والے کدھر جاتے ہوں گے؟ ایک ہی قبر میں 2 بندوں کو دفنایا گیا، ایک مومن، ایک کافر، ایک صالح، ایک فاسق۔ تمہارے عقیدے کے مطابق کافر اور فاسق کو عذاب ہو رہا ہے، ساتھ والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، ساتھ والے کو جلن نہیں ہوتی۔ ایک بندے کو کسی جانور نے کھا لیا، یہ جانور کے پیٹ میں ہے، اب اگر اس کو عذاب ہوتا ہے تو جانور کا پیٹ نہیں جلتا؟ ایک شخص ایسا ہے جس کے جلا کر اس کے ذرات کو ہوا میں اڑا دیا گیا، پانی میں بہا دیا گیا، اب عذاب کیسے ہوگا؟ یہ بندہ قبر میں ہے، اگر یہ زندہ ہے تو اس کی سانس نہیں گھٹتی، اگر یہ زندہ ہے تو کھاتا کیا ہے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق عبادات بھی ہوتی ہیں تو وضو کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی بنیاد نصوص نہیں، جن کی بنیاد کیا ہے؟ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں سانپ ہے، ہم نے قبر کھولی، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں بچھو ہے، ہم نے قبر کھولی، ہمیں تو کوئی بچھو نظر نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں آگ ہے، ہم نے قبر کھولی، ہمیں تو کوئی آگ نظر نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں آگ ہے، آپ کہتے ہیں حیات ہے، ہم نے قبر کھولی، نبض حرکت نہیں کرتی۔ آپ کہتے ہیں حیات ہے، ہم نے قبر کھولی، سانس بھی نہیں لے رہا۔ آپ کہتے ہیں حیات ہے، ہم قبر کھولتے ہیں، قبر میں پیٹ اوپر نیچے بھی نہیں ہو رہا، کیسی حیات ہے؟ ان کے انکار کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عقل اور نظر۔ اور ہم نہیں کہتے۔ آج سے تقریباً 600 سال پہلے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے امام بدر الدین، امام زرکشی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ 794 ہجری میں ان کی وفات ہے، آج 1442 ہجری ہے۔ 794 ہجری یعنی تقریباً 648 سال پہلے یہ بندہ دنیا سے گزرا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے البحر المحیط فی اصول الفقہ، اس کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اجمع اہل الملتی، دنیا جہان کے اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کس بات پر؟ ان النبی الصادق اذا اخبر خبرا لا یدرکہ العقل وجب الایمان بہ وتلقیہ بالقبول۔ فرماتے دنیا جہان کے اہل حق کا اتفاق ہے، اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز کے بارے میں بتا دیں جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو، لا یدرکہ العقل، جسے عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اتفاق کس بات پر ہے؟ فرماتے ہیں وجب الایمان بہ وتلقیہ بالقبول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو، اہل حق فرماتے ہیں اسے ماننا اور اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ وَتِلْكَ خَصِيصَةُ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ الَّتِي مَدَحَ اللَّهُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ، فرماتے اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ بات سمجھ نہ آئے، اللہ کے رسول فرما دے پھر بھی قبول کر لیں، اور اسی ایمان کی اللہ نے قرآن کریم میں مومنین کی تعریف کی ہے۔ آگے فرماتے والمعتزلہ، یہ بات تو اہل حق کی تھی جو عقل کے مقابلے میں حضور کی بات کو لیتے ہیں، عقل کے مقابلے میں نبی کی بات کو لیتے ہیں، عقل کے مقابلے میں نصوص کو لیتے ہیں۔ والمعتزلہ لما قلدوا عقولہم، انہوں نے جب نصوص کو چھوڑ کر عقل کو بنیاد بنایا، انکروا عذاب القبر، نتیجہ عذاب قبر کے منکر ہو گئے، وسؤال منکر و نکیر، قبر میں فرشتوں کے آنے، سوال کرنے اور میت کے جواب دینے کے منکر ہو گئے، ووزن الاعمال، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اس کا انکار کر دیا، ووقعوا فی عقال الضلال،
اور گمراہیوں کے گڑھے میں جا کر گرے، حیث عدلوا عن قول المعصوم، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی بات کو چھوڑ کر عقل کو بنیاد بنایا۔ تو قیامت کبریٰ، حشر کے بعد حیات کا انکار جن لوگوں نے کیا، ان کی بنیاد دو چیزیں، نمبر ایک عقل اور نمبر دو نظر۔ اور قیامت صغریٰ، موت کے بعد عالم برزخ کی حیات کا جن لوگوں نے انکار کیا، ان کی بنیاد بھی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عقل اور نمبر دو نظر۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک انسان کو حواس کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ گلاس ہے، مجھے کیسے پتہ چلا؟ میں نے ہاتھ لگایا۔ میں نے اس کا پانی پیا، پانی میٹھا ہے، کیسے پتہ چلا؟ میری زبان نے بتایا۔ میں نے خوشبو سونگھی، یہ کون سی ہے؟ مجھے پتہ چل گیا، یہ میری ناک نے سونگھنے نے بتایا۔ کسی چیز کو چکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، کسی کو پکڑنے سے پتہ چل جاتا ہے، کسی کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، کسی کے سننے سے پتہ چل جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک حواس کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ کی بجائے انسانی عقل کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کا ادراک حواس بھی نہیں کر سکتے اور جن کا ادراک انسانی عقل بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے ادراک کے لیے کسی اضافی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس بندے کے پاس اضافی ذریعہ ہوتا ہے، اسے اس اضافی ذریعے کے ساتھ وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو عام بندوں کو آنکھ، کان، ہاتھ، زبان، ناک اور عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کی آنکھیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اضافی ذریعہ ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ یہاں مرکز کے صحن میں کھڑے ہیں، ایک شخص ایسا ہے جو مرکز کی چھت پہ کھڑا ہے، اس حال کی چھت پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈیرے پر فلاں چیز ہے۔ نیچے کھڑا ہونے والا بندہ کہتا ہے کہ تیری 4 آنکھیں ہیں، مجھے نظر نہیں آتی، تجھے کیسے نظر آ جائے گی؟ ہم کہتے ہیں آنکھیں اس کے پاس بھی 2 ہیں، آپ کے پاس بھی 2 ہیں۔ اس کے پاس ایک اضافی ذریعہ ہے اونچائی، جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب اوپر کھڑے ہو کر جو چیزیں نظر آئیں گی وہ نیچے کھڑے ہو کر نظر نہیں آتی۔ ایک شخص ایسا ہے جو چھت پہ کھڑا ہے، اس کے پاس صرف آنکھ ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس آنکھیں بھی ہیں اور دوربین بھی ہے۔ اب دوربین والا دوربین کے ذریعے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور بتاتا ہے، تو لوگ اس بنیاد پہ کبھی انکار نہیں کرتے کہ اگر یہ چیز ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتی۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کے پاس صرف آنکھ ہے اور اس کے پاس دوربین موجود ہے۔ بالکل اسی طرح شریعت مطہرہ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک حواس کرتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک حواس نہیں کر سکتے۔ حواس سے بڑھ کر ایک اضافی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جس کے ذریعے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ انسان جس کے پاس اضافی ذریعہ ہو وہ اس ذریعے کو استعمال کر کے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں امتی کے پاس حصول علم کے ذرائع محدود ہوتے ہیں جنہیں حواس خمسہ اور عقل کہتے ہیں۔ وقت کے نبی کے پاس ان حواس خمسہ اور عقل کے ساتھ ساتھ حصول علم کا ایک اضافی ذریعہ بھی ہوتا ہے جو غیر نبی کے پاس نہیں ہوتا، اور اللہ وہ ذریعہ اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ مخلوق کو جن چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ذرائع علم محدود ہونے کی وجہ سے وہاں تک رسائی نہیں ہے، نبی اس اضافی اس اضافی آلے کے ذریعے ان چیزوں کو معلوم کرے اور اللہ کی مخلوق اپنی امت کو بتائے۔ اللہ نبی کو ایک اضافی ذریعہ اور آلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس اضافی ذریعے اور آلے کو اصطلاح شریعت میں کہا جاتا ہے وحی الہی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، آنکھ کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی۔ جنت ہے، ہم مانتے ہیں، ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ جنت کیسی ہوگی؟ احادیث مبارکہ میں جو اس کی وضاحت کی گئی ہے بظاہر وہ ہے جو ابھی عقل میں آنے والی نہیں ہے، کہ اتنی بڑی جنت بھی ہو سکتی ہے، جنت میں یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھی، ہماری رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے، لیکن جنت ہماری ضرورت ہے۔
اللہ رب العزت نے نبی کو وحی کے ذریعے جنت کے بارے میں بتایا۔ اب کوئی بندہ بھی جنت کا انکار اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ مجھے نظر کیوں نہیں آتی، اس بنیاد پہ نہیں کرتا مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی۔ جو مومن ہوگا، غیر مومن کی بات نہیں کرتے، جو مومن ہوگا وہ وحی الہی پر اعتماد کر کے، لسان نبوت پر اعتماد کر کے ہر اس چیز کو مانے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں بتا دیں اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے، اللہ کے نبی کو نبی بھی مانے، آخری بھی مانے، لیکن کسی ایسی چیز کا انکار کر دے جس کی وضاحت قرآن میں ہو یا جس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں ہو، اور انکار اس وجہ سے کرے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، انکار اس وجہ سے کرے کہ مجھے نظر نہیں آتی، تو پھر یہ مومن ہونے کے دعوے میں ایک مرتبہ نظر ثانی کرے کہ کہیں میں مدعی ایمان تو نہیں، حقیقت ایمان سے خالی تو نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو اس وحی کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی بتاتے ہیں جو عام امت کو معلوم نہیں ہوتی، ان کا تعلق خالصتاً وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اپنی جگہ پہ بات ہے کہ میں عرض کروں گا، قرآن کریم نے جب قبر کی حیات کی بات کی ہے تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ لا تشعرون بتا رہا ہے کہ یہ حیات وہ ہے جو ہاتھ کے ذریعے معلوم نہیں ہوگی، یہ حیات وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے معلوم نہیں ہوگی، یہ حیات وہ ہے جو کان کے ذریعے معلوم نہیں ہوگی، یہ حیات وہ ہے جو عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہوگی، یہ حیات وہ ہے جو وحی کے ذریعے معلوم ہوگی۔ اس لیے کہ ادراک بالحواس کا نام شعور ہے اور ادراک بالوحی کا نام علم ہے۔ اگر یہ حیات وحی کے ذریعے بھی معلوم نہ ہو سکتی، اللہ فرماتے بل احیاء ولکن لا تعلمون، یہ حیات وہ ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ولکن لا تشعرون، یہ حیات تو ہے، اللہ اگر زندہ ہے تو نبض حرکت کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا لا تشعرون، اب اس کا تعلق حواس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اگر یہ زندہ ہے تو اس کا دل کیوں نہیں دھڑکتا؟ ہم نے کان لگائے تو آواز نہیں ہے۔ فرمایا ولکن لا تشعرون، یہ حیات وہ ہے جس کا تعلق حواس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اگر یہ زندہ ہے تو پیٹ اوپر نیچے کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا لا تشعرون، یہ حیات وہ ہے جو حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوگی۔ اس حیات کا تعلق خالصتاً وحی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئی کہ قبر دباتی ہے؟ اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہوا کہ قبر میں جنت کا بستر پیش کیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی بنیاد حواس نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ جو چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں وہ انسان کو حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے مزید میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ جس بندے کے پاس اضافی ذریعہ ہو اسے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو عام بندوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو، انسان کی روح کو کچھ وقت تک کے لیے رکھا ہے عالم ارواح میں، پھر عالم ارواح سے بھیجا ہے عالم دنیا میں، کچھ وقت کے لیے انسان کو رکھا ہے عالم دنیا میں، پھر یہاں سے انسان کو لے کر جائیں گے عالم آخرت میں۔ کچھ وقت عالم ارواح، عالم ارواح سے جی عالم دنیا، پھر کچھ وقت عالم دنیا، عالم دنیا سے عالم آخرت۔ اصل تو آخرت ہے، عالم آخرت، برزخ نہ کہنا، برزخ بھی آخرت کا حصہ ہی ہے۔ جب انسان کی روح عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتی ہے تو براہ راست اور بلا واسطہ نہیں آتی، درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک اور عالم کا انتخاب فرمایا جہاں پر انسان تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، پھر وہاں سے عالم دنیا میں آتا ہے۔ عالم دنیا سے جب عالم آخرت کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی براہ راست نہیں جاتا، عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف لے جانے کے لیے بھی اللہ نے درمیان میں ایک اور عالم کا انتخاب فرمایا جہاں پر انسان تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے۔ عالم بطن سے عالم ارواح سے عالم دنیا، بواسطہ ایک اور عالم، عالم دنیا سے عالم آخرت، درمیان میں واسطہ ایک اور عالم۔ عالم ارواح سے جب عالم دنیا میں انسان آتا ہے، درمیان میں ایک اور جہان کا انتخاب کیا گیا جسے کہتے ہیں ماں کا پیٹ، عالم بطن۔ کچھ وقت بندہ وہاں پہ گزارتا ہے۔
عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جب انسان جاتا ہے، درمیان میں ایک اور عالم کا انتخاب کیا گیا جسے کہا جاتا ہے عالم قبر، عالم برزخ، قبر کا پیٹ۔ عالم ارواح سے عالم دنیا بواسطہ ماں کا پیٹ، عالم دنیا سے عالم آخرت بواسطہ قبر کا پیٹ۔ نصوص ہمیں بتاتی ہیں کہ جب انسان عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے لگے، عالم بطن میں ماں کے پیٹ میں رکتا ہے تو کچھ عرصے بعد اسے حیات ملتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق کچھ عرصہ یہ نطفہ رہتا ہے، پھر یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر یہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، ثم ينفخ فیہ الروح۔ 4 ماہ مکمل ہونے کے بعد اس میں کیا ڈال دی جاتی ہے؟ روح ڈال دی جاتی ہے۔ اور جب بندہ عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جاتا ہے، درمیان میں ایک اور جگہ رکتا ہے جسے قبر کا پیٹ کہتے ہیں۔ نصوص اس کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ یہاں پر بھی بندے کو حیات ملتی ہے۔ مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین میں بھی حدیث موجود ہے، مشکات المصابیح میں بھی حدیث موجود ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ حضور نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، ماں کے پیٹ میں گیا، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الروح، اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ قبر کے پیٹ میں گیا، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں حیات ہے۔ اگر کوئی بندہ انکار کر دے، کیوں؟ بندہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے تو سانس نہیں گھٹتا، ماں کے پیٹ میں زندہ ہے تو کھاتا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں زندہ ہے تو پیتا کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بنیاد پہ ماں کے پیٹ کی زندگی کا انکار کر دے تو دنیا کا کوئی شخص بھی اسے عقل مند ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں سانس نہیں گھٹتا، وہاں کی حیات اس جہان کے مطابق ہے۔ ماں کے پیٹ میں کھاتا اور پیتا کیا ہے؟ جو وہاں کی ضرورت ہے۔ اور حیات کیسے ہے ہمیں تو نظر نہیں آتی، بخاری کی حدیث موجود ہے۔ ماں کے پیٹ کی حیات ہم مان رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ حدیث مبارک کی بنیاد پہ۔ سمجھ نہ آئے ہم تب بھی مانیں گے، نظر نہ آئے ہم تب بھی مانیں گے، بنیاد وہی ہے۔ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ نبی کے پاس ایک اضافی ذریعہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اسے وہی کہتے ہیں۔ جو چیزیں وہی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، عام آلات کے ذریعے وہ معلوم۔ اچھا، جب بندہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھا، ہم نے سانس گھٹنے کا اشکال نہیں کیا، کھانے اور پینے کا اشکال نہیں کیا، بول و براز کا اشکال نہیں کیا۔ کیوں؟ حدیث کی وجہ سے۔ تو جب وہی پیغمبر، وہی رسول، وہی نبی، وہی صاحب وہی کہہ دے فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، قبر کے اندر بھی اس کو حیات ملتی ہے، اب ان عقلی شبہات کی بنیاد پہ ہم قبر کی حیات کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ماں کے پیٹ کی بھی کیا موجود ہے؟ چلے نبی کی بات نہیں، ہم امتی کی بات کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کے اعضاء ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے بچے کے اعضاء ٹھیک نہیں ہیں، اس کی ولادت کا مسئلہ بنے گا۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یار یہ لے لیں، کون ہے؟ آ جائے، کوئی آ جائے، نہیں آپ نہیں، آپ بیٹھو، آپ بیٹھے۔ اچھا بھی مولانا وسیع صاحب ان کو بتا دیں سبق ہو رہے، مولانا وسیع صاحب کال کر کے بتا دیں۔ ماں کے پیٹ کی حیات ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے اس پیدا ہونے والے بچے کے اعضاء درست نہیں، مانتے ہیں؟ ڈاکٹر بتا دے کہ مسئلہ ہے، مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس 4 آنکھیں، کیوں مان رہے ہیں؟ اس کے پاس اضافی ذریعہ ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں۔ یہ بچہ سیدھا ہے یا الٹا ہے، ڈاکٹر بتا دے تو مان لیتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کے بتانے پر بچے کا الٹا یا سیدھا ہونا مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری ہونے والی اولاد ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ آلات نہیں جو ڈاکٹر کے پاس ہے۔ مومن ہونے کے باوجود نبی کے فرمانے پر پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھسنا نہیں مانتے۔ اب کیوں نہیں مان رہے؟ سمجھ نہیں آتی۔
نبی کے کہنے پر قبر کی آگ نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ نظر نہیں آتی. یعنی ماننے پہ آ جائیں تو ڈاکٹر کی بات بھی ٹھیک ہے، اور نہ ماننے پہ آ جائیں تو نبی کی بات کا بھی انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جانور موڈ میں ہو تو نہر بھی کراس کر لیتا ہے، اور موڈ میں نہ ہو تو چھوٹی سی نالی پر بھی رک جاتا ہے. ماننے پہ ہے تو ڈاکٹر کی بات بھی ٹھیک ہے. کیوں انکار کر رہے ہو؟ تم نے دیکھا تو نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. کہتے ہیں اس کے پاس ایک اضافی ذریعہ ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح ڈاکٹر کے پاس اضافی ذریعہ موجود ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو عام بندوں کو ذریعے معلوم نہیں ہوتی، تو وحی الہی کے ذریعے بھی وہ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں جو انسان کو آنکھ اور عقل کے ذریعے معلوم ہے. ماں کے پیٹ میں حیات ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کی طرف سے بہت بڑا سوال ہوتا ہے، یہ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بالکل زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں 63 سال. تو 63 سال نہ کہو نا، پھر کہو 1450 سال. جب زندہ ہیں تو پھر 1450 سال کہو نا، 63 سال تو نہ ہوئے. ہم کہتے ہیں آپ بتائیں حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ کہتے ہیں جی 63 سال. تو آپ بھی پھر 63 سال نہ کہنا، آپ بھی کہیں 63 سال اور 5 ماہ. کیوں؟ اس لیے کہ والدہ کے بطن مبارک میں حضور 5 ماہ تک حیات نہیں تھے. جی تو ماں کے پیٹ میں اگر حیات تھی تو آپ اسے عمر کا حصہ شمار کیوں نہیں کرتے؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، مجھے آپ بتائیں، جب ماں کے پیٹ میں حیات آ گئی، وہاں سے بندہ جب عالم دنیا میں آیا تو حیات ملنے کے بعد دنیا میں آنے تک اس میں درمیان میں موت کے ساتھ انقطاع ہے؟ جی 5 ماہ بعد روح ڈالی گئی ہو، ولادت سے پہلے نکالی گئی ہو، پیدا ہونے کے بعد پھر ڈالی گئی ہو، ایسا ہوتا ہے؟ یا وہ حیات مسلسل ہے؟ اور جب عالم دنیا سے عالم قبر کی طرف جائے، اب حیات کا موت کے ذریعے انقطاع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت ننوتوی کے نظریے کے مطابق امتی ہے تو خروج روح، نبی ہے تو حبس روح، قبض روح تو ہو جاتا ہے نا. یعنی جب ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں آیا تو وہ حیات مسلسل ہے، درمیان میں موت کے ساتھ انقطاع نہیں. اور جب دنیا سے عالم قبر کی طرف گیا، قبر کے پیٹ کی طرف گیا، یہ حیات مسلسل نہیں ہے، موت کے ساتھ انقطاع ہے. جہاں پر درمیان میں موت آ گئی پھر حیات ملی، آپ انکار کرتے ہیں کیوں؟ اگر حیات ہے تو عمر 1450 سال. تو جہاں پر انقطاع نہیں ہے، اگر اس بنیاد پہ آپ نے انکار کرنا ہے تو پھر ماں کے پیٹ کی حیات کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ عمر کا حصہ ماں کا پیٹ بھی شمار نہیں کیا جاتا، اور عمر کا حصہ قبر کا پیٹ بھی شمار نہیں کیا جاتا. اور شمار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، ماں کے پیٹ کی زندگی یہ عالم ارواح کا تتمہ اور عالم دنیا کا مقدمہ ہے، اور قبر کے پیٹ کی زندگی یہ دنیا کا تتمہ اور عالم آخرت کا مقدمہ ہے. یہ مستقل نہیں ہے، حیات ظاہری نہیں ہے، حیات اختیاری اور تصرف والی نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں بندہ جو کرنا چاہے کر لے، نظر آنے والی حیات بھی نہیں ہے، تصرف والی بھی نہیں ہے. بالکل اسی طرح قبر کے پیٹ کی حیات نظر آنے والی بھی نہیں ہے، قبر کے پیٹ کی حیات اختیاری اور تصرف والی بھی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں حیات ہے. ہمیں حدیث نے بتایا، ہم اسے عمر کا حصہ شمار نہیں کرتے لیکن زندہ مانتے ہیں. قبر کے پیٹ میں بھی حیات ہے، ہمیں حدیث نے بتایا، ہم اسے بھی عمر کا حصہ شمار نہیں کرتے لیکن زندہ ضرور مانتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب کا اتفاق ہے اہل اسلام کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بغیر والد کے تشریف لائے اور دنیا سے بغیر موت کے تشریف لے گئے. قیامت سے پہلے تشریف لے آئیں گے. ان سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ پر جب وفات آئے گی تو عمر کتنی ہوگی؟ آخری قول کے مطابق 120 سال. تو پھر 120 سال نہ کہنا 2000 3000 4000 سال. کیوں؟ اب زندہ نہیں ہے. کہتے نہیں اب عالم بدل گیا، جہان بدل گیا، دنیا بدل گئی، اب وہ دنیا میں نہیں آسمانوں پہ زندہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 120 سال، اس کا مطلب ہے عمر دنیاوی، دنیا کی زندگی والی حیات. اور اس کی عمر کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ 3000 4000 سال آسمانوں پہ زندہ رہیں. آپ انکار اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ اگر زندہ ہیں تو عمر کا حصہ کیوں نہیں؟
اگر قبر کے اندر حیات مل جائے، اس کا انکار اس بنیاد پہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اگر حیات ہے تو عمر کا حصہ شمار کیوں نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ میں حیات ملتی ہے، جو بندہ بھی ماں کے پیٹ سے گزر کے آئے گا اسے حیات ملے گی، لیکن ماں کے پیٹ کی حیات یہ مختلف ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں امتی ہو تو حیات الگ ہوتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں پیغمبر ہو تو حیات الگ ہوتی ہے۔ اگر امتی والدہ کے بطن میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تشریف لے آئے، حضرت امی آمنہ فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ کی روایت، لا اجد ثقلہ کما تجد النساء، حضور جب میرے بطن میں آئے تو مجھے وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا جو عام عورتوں کو ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کی حیات ہے تو سب کے لیے، مگر نبی کی حیات الگ، امتی کی حیات الگ ہے۔ اسی طرح حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، قاری طیب صاحب فرماتے ہیں، قبر کے پیٹ میں بھی حیات سب کو ملتی ہے، لیکن امتی کی حیات الگ ہوتی ہے، نبی کی حیات الگ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم بطن سے انسان کو کیا کیا ہے؟ گزارا ہے تاکہ قبر کی پیٹ کی بات سمجھ آ جائے۔ تو اگر عقل کی بنیاد پہ، مشاہدہ اور نظر کی بنیاد پہ آپ نے وہاں کا انکار کرنا ہے، قبر کی حیات کا، پھر ماں کے پیٹ والی حیات کا بھی کیا کرنا پڑے گا؟ انکار کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر ہم عالم بطن میں نہیں جاتے، ہم عالم دنیا کی بات کرتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں موجود ہو، عالم ارواح، عالم دنیا کے اندر موجود ہو، اللہ رب العزت ہر انسان کو، تقریباً ہر انسان کو آخرت کی طرف اور قبر کی طرف لے جانے سے پہلے ایک اور جہان سے گزارتے ہیں۔ عالم دنیا سے عالم قبر کی طرف لے جانے سے پہلے اللہ رب العزت ہر ذی شعور کو ایک اور جہان سے گزارتے ہیں، جسے کہتے ہیں نیند کا جہان، عالم نوم۔ یہ اگر عالم نوم سمجھ آ جائے تو قبر کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر بندے کو نیند سمجھ آ جائے تو موت کے بعد حیات بندے کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے 7واں پارہ، فرماتے ہیں النوم هو اخت الموت، یہ نیند اور موت دونوں بہنیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی مثالیں ہیں۔ اگر تم نے موت کے بعد والی حیات سمجھنی ہے تو نیند والی حیات سمجھ لو، اگر نیند کی حیات سمجھ آ گئی تو موت کے بعد والی حیات سمجھ، کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی۔ جب انسان عالم دنیا میں ہو، ایک بندہ سویا ہوا ہے، نیند کر رہا ہے، آرام فرما رہے ہیں، یہ بندہ اچانک اٹھا اور اٹھ کر ایسے ڈر کی آواز نکالنے لگا، جسم پسینے سے شرابور ہے۔ ساتھ والے نے پوچھا، پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہتے مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ وہ کہتے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اب اس کے جسم پر اثرات بھی ہیں، جسم میں درد بھی ہے، پسینے سے شرابور بھی ہے۔ اب کوئی بندہ بھی اس بنیاد پہ خواب کے اندر ہونے والے احوال کا انکار نہیں کرتا کہ اگر تجھے سانپ نے ڈسا ہے مجھے نظر کیوں نہیں آیا، اگر تجھے آگ میں جلایا گیا تو مجھے نظر کیوں نہیں آیا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب تک انسان عالم دنیا میں ہو اور حالت بیداری میں ہو، اس پر جتنے بھی حالات آئیں گے سب سے پہلے آئیں گے اس کے جسم پر، جسم کے واسطے سے آئیں گے اس کی روح پر۔ عالم دنیا ہو اور حالت بیداری ہو، جتنے بھی احوال آئیں گے سب سے پہلے جسم پر، اور جسم کے واسطے سے روح پر۔ جب انسان عالم بیداری سے عالم نوم کی طرف چلا جائے، بیداری سے نیند کی طرف چلا جائے، اب جتنے بھی حالات ہوں گے وہ سب سے پہلے آئیں گے روح پر، اور روح کے واسطے سے آئیں گے جسم پر۔ جب تک یہ بندہ بیدار ہو، جسم اصل روح تابع، جب یہ بندہ سو جائے تو روح اصل اور جسم تابع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد احوال کا ادراک یہ روح کرتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم کرتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں دنیا میں، سب سے پہلے جسم کھاتا ہے، روح کو بھی مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ظہر کے بعد چائے پیئیں گے تو کون پیے گا؟ روح کو بھی مزہ آئے گا کہ ماشاءاللہ زبردست قسم کی چائے تھی۔ تو جتنے بھی احوال ہیں، کسی کو آپ ماریں، کسی کو ڈانٹیں، کچھ بھی کریں، جزا اور سزا کا تعلق اصلاً کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور جسم کے واسطے سے۔ جب بندہ سو جائے تو پھر
اب احوال روح پر آئیں گے، اور روح کے واسطے سے کس پر آئیں گے؟ جسم پر آئیں گے۔ اگر یہ ڈرے گا سب سے پہلے روح ڈرے گی، اور روح کے واسطے سے جسم بیکار نہیں ہے، اصل نہیں ہے، بیکار بھی نہیں ہے، وہ اب تابع ہے۔ اگر اس بندے کی روح کو سانپ ڈسے گا تو سب سے پہلے روح کو، اور روح کے واسطے سے جسم کو احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر یہ نیند کی حالت میں کچھ کرے گا تو سب سے پہلے کیا کرے گی؟ روح کرے گی، اور روح کے واسطے سے جسم کے ساتھ بھی اس کے احوال جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تب احساس ہوتا ہے جب بندہ نہانے کے لیے جاتا ہے کہ جسم کے ساتھ کچھ ہوا یا نہیں ہوا، کرتی سب کچھ روح ہے، لیکن جسم بالکل بیکار نہیں ہوتا، جسم بالکل۔ اسی طرح جب بندہ عالم قبر میں جاتا ہے تو قبر کے احوال بھی سب سے پہلے آتے ہیں روح پر، اور روح کے واسطے سے آتے ہیں کس پر؟ جسم پر۔ یہ روح اور جسم کا جو آپس میں تعلق ہے نا، تعلق، اس کی کئی قسمیں اور کئی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے حیات کا، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے تدبیر کا، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے تصرف کا۔ روح اور جسم کا ایک تعلق ہے تعلق حیات، ایک تعلق ہے تعلق تدبیر، اور ایک تعلق ہے تعلق تصرف۔ تعلق حیات کا معنی، آپ کے جسم کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو جسم کو اس کا احساس ہوگا، سردی کا احساس ہوگا، گرمی کا احساس ہوگا، جزا کا احساس ہوگا، سزا کا احساس ہوگا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ کیا موجود ہے؟ تعلق حیات موجود ہے۔ تعلق تدبیر کا معنی ہے نبض کا حرکت کرنا، پیٹ کا اوپر نیچے ہونا، سانس کا آنا، خون کا گردش کرنا، کھانے کا ہضم ہونا، یہ تعلق تدبیر ہے۔ تعلق تصرف کا معنی ہوتا ہے اپنے اختیار سے اٹھنا، اپنی مرضی سے بیٹھنا، اپنی مرضی سے چلنا، اپنی مرضی سے پھرنا، یہ سارے کام اپنی مرضی سے کرنا، یہ تعلق تصرف ہے۔ اگر آپ اس وقت بیٹھے ہیں، کوئی بندہ آپ کو تھپڑ مارے، آپ کو احساس ہوگا؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے جی؟ کون سا تعلق ہے جی؟ آپ کو مارے تو آپ کو تکلیف ہو، یہ کون سا تعلق ہے؟ یہ تعلق حیات ہے۔ کیوں احساس ہوا؟ تعلق حیات۔ گرمی اور سردی کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ نبض حرکت کر رہی ہے، کیوں بھائی؟ تعلق تدبیر ہے۔ پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ تعلق تدبیر ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تعلق۔ جب تک انسان دنیا میں ہو اور بیدار ہو، روح اور جسم کے یہ تینوں تعلق باقی ہوتے ہیں، حیات بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ جب انسان حالت بیداری سے حالت نیند کی طرف جائے، عالم بیداری سے عالم نوم کی طرف جائے، اب تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے۔ اب صرف دو تعلق رہ جاتے ہیں، ایک تعلق حیات اور ایک تعلق تدبیر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ فلاں بندہ آرام فرما رہے ہیں، جس طرح یہ سامنے ٹوپی والے، ان کو احساس ہوتا ہے سردی یا گرمی کا؟ نیند کی حالت میں گرمی یا سردی کا احساس ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ تعلق جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعلق حیات، گرمی اور سردی کا میں گزارش کر چکا ہوں کہ جسم کے ساتھ ہونے والے احوال کا جسم کو احساس ہونا، اس کی وجہ تعلق حیات۔ یہ سونے والے کو سردی اور گرمی کیوں لگتی ہے؟ پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے جی؟ ہو رہا ہے، کیوں؟ تعلق تدبیر باقی ہے۔ آپ نے ہاتھ لگایا، نبض حرکت کر رہی ہے، کیوں؟ تعلق تدبیر۔ یہ اٹھ کے دوڑتا بھی ہے، آپ کہتے ہیں اگر زندہ ہے تو بھاگتا کیوں نہیں؟ اگر یہ زندہ ہے تو مارتا کیوں نہیں؟ اگر یہ زندہ ہے تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اسے احساس اس لیے ہو رہا ہے کہ تعلق حیات ہے، پیٹ اوپر نیچے اس لیے ہو رہا ہے کہ تعلق تدبیر ہے، اٹھ کے بھاگتا اس لیے نہیں، مارتا اس لیے نہیں، کھاتا پیتا اس لیے نہیں کہ تعلق۔ کسی کے ذہن میں سوال نہیں آنا چاہیے کہ بعض تو بولتے ہیں، نیند کی حالت میں بعض چلتے ہیں، جو چلتے ہیں وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ یہ تصرف نہیں ہے۔ تصرف وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے ہو، اپنی مرضی سے ہو، یہ تو غیر اختیاری ہے۔ جب انسان
دنیا میں ہو تعلق حیات بھی باقی، تدبیر بھی باقی، تصرف بھی باقی۔ دنیا میں ہو اور سو جائے، تعلق حیات بھی باقی، تدبیر بھی باقی، تصرف ختم۔ ایک بندہ قبر میں پہنچ گیا، موت آ گئی، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر زندہ ہے تو بھاگتا کیوں نہیں؟ ہم کیا کہیں گے؟ تعلق تصرف ختم ہے۔ یہ شہید پہلے تلوار لے کر دوڑتا تھا، اب کیوں نہیں دوڑتا؟ تعلق تصرف ختم ہے۔ ہم اس کے جسم پہ مار رہے ہیں، اپنا دفاع کیوں نہیں کرتا؟ تعلق تصرف ختم ہے۔ اگر یہ زندہ ہے تو نبض حرکت کیوں نہیں کرتی؟ اگر یہ زندہ ہے تو سانس کیوں نہیں لیتا؟ اگر یہ زندہ ہے تو خون گردش کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ زندہ ہے تو پیٹ اوپر نیچے کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں قبلہ جب یہ موت کے منہ میں چلا گیا، اب تعلق تصرف بھی ختم، تعلق تدبیر بھی ختم۔ اب اگر اس کو فرشتے ماریں اسے احساس ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جی بالکل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلق حیات باقی ہے۔ تعلق حیات میں دوڑنا بھی ضروری نہیں، تعلق حیات میں نبض کا حرکت کرنا بھی ضروری نہیں، تعلق حیات میں پیٹ کا اوپر نیچے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تعلق حیات میں یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ تعلق حیات میں اتنا تعلق کافی ہے، اگر جزا ہو تب بھی جسم کو پتہ چلے، اگر سزا ہو تب بھی جسم کو پتہ چلے، اور ہم اتنی حیات مانتے ہیں۔ اعلم ان اہل الحق اتفقوا علی ان اللہ یخلق فی المیت نوع حیات فی القبر قدر ما یتلذذ و یتألم۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہمارا اجماعی عقیدہ یہ ہے، اللہ میت میں اتنی حیات رکھ دیتے ہیں، اگر مومن ہو تو لذت کو، اگر کافر ہو تو الم اور درد کو محسوس کرتا ہے۔ جب یہ دنیا میں تھا اس کے جسم کو راحت کا احساس تھا، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق حیات۔ اس کی نبض حرکت کرتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق تدبیر۔ یہ چلتا اور پھرتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق تصرف۔ جب یہ نیند کے اندر چلا گیا اب اس کو احساس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق حیات۔ نبض حرکت کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق تدبیر۔ اٹھ کے بھاگتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق تصرف ختم۔ جب یہ قبر کے پیٹ میں پہنچا اب اسے تکلیف کا احساس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق حیات باقی۔ اب اس کی نبض حرکت نہیں کرتی، کیوں؟ تعلق تدبیر ختم۔ اب یہ اٹھ کے بھاگتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق تصرف ختم۔ جب دنیا میں ہو اور بیدار ہو، روح کے ذمے کام 3 ہیں۔ جب دنیا میں ہو اور نیند کی حالت میں ہو، روح کے ذمے کام 2 ہیں۔ جب قبر کے پیٹ میں چلا جائے اب روح کے ذمے کام صرف 1 ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں اصل ہے جسم، روح ہے اس کے تابع، تعلق ہے 3، بوجھ ہے زیادہ۔ اس روح کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ جب یہ انسان نیند کے اندر چلا جائے اب روح کا کام 1 کم ہو گیا، تصرف ختم۔ اب روح کے ذمے کام رہ گئے 2، نمبر 1 حیات، نمبر 2 تدبیر۔ اب ہے بھی اصل روح، اب روح کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ سامنے بیٹھے ہوں، یہ قمر الدین مجھے کہے، ساتھ والے کو کہے، یہ بیٹھا کہتے کہ میں مکہ گیا تھا، میں مدینہ گیا تھا، ساتھ والے مولانا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میرے ساتھ بیٹھا تھا، یہ بیٹھا یوں جھٹکا لگا، یہ سونے لگا، ساتھ والے نے ایسے اٹھایا، کہتے یار میں مکہ پہنچا تھا، تو نے مجھے اٹھا دیا۔ اب یہ انکار نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ بیداری کی حالت میں تھا اب اصل جسم تھا، اس کی پرواز بہت کم تھی۔ جب یہ نیند کی حالت میں گیا ایک جھٹکے میں بندہ مکے بھی پہنچ سکتا ہے، مدینہ بھی پہنچ سکتا ہے، ساتھ والا انکار نہیں کرتا، کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ روح کی رفتار بڑھ گئی ہے، ذمہ داری کم ہو گئی ہے، اب اصل بھی روح ہے۔ اب کوئی بندہ بھی اس بنیاد پہ انکار نہیں کرتا۔ اور جب بندہ قبر کے پیٹ میں چلتا ہے روح کی ذمہ داری مزید کم ہو گئی، اب روح کے ذمے صرف 1 کام ہے، تعلق حیات، اس بدن کو احساس دلانا کہ تیرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے بھی روح ہے۔ اس لیے موت کے بعد روح کی پرواز اور بڑھ جاتی ہے، روح کی رفتار اور بڑھ جاتی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ نے انسان کو عالم نوم سے گزارا۔ اب اگر کوئی بندہ نیند کی حالت میں مکہ یا مدینہ پہنچ جائے، آپ انکار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر تیرے ساتھ ہوا ہے نا، میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ نیند کی حالت میں اگر تیرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے تو میرے ساتھ بھی۔ آج تجھے ڈاکو نے مارا ہے، پچھلے ہفتے میں نے بھی خواب دیکھا، مجھے بھی مار رہے تھے۔ تجربے کی بنیاد پہ خواب کے احوال کا کوئی بندہ بھی انکار۔ اور قبر کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ابھی تجربہ نہیں ہے۔ قبر کی حیات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟
تجربہ نہیں ہے۔ مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا، ڈاکٹروں کی جماعت تھی، حضرت آپ جہاں بھی جاتے ہیں قبر 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 قبر، قبر میں سانپ ہیں، فلاں ہیں فلاں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو مولانا پالن پوری فرمانے لگے، میں بھی جب سے ہوش سنبھالا میں بھی ڈاکٹروں سے سن رہا ہوں کہ انسان کے جسم میں شوگر بھی ہوتا ہے، آئرن بھی ہوتا ہے، ہمارے جسم سے تو آج تک ایک چمچ بھی چینی کی نہیں نکلی، ایک لوہے کا ایک کیل بھی نہیں نکلا۔ ہم نے آپ کے کہنے پہ آئرن مانا ہے، آپ نبی کے کہنے پر قبر کے سانپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ بھی تو ہمیں بتاتے ہیں۔ پھر مولانا پالن پوری فرمانے لگے کہ آپ دنیا دار ایک بات کرتے ہیں لیکن ادھوری کرتے ہیں، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں یقین تو کر کے دیکھ۔ فرماتے اس سے آگے یہ بھی بڑھا دیا کرو، یہ قبر جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں یقین تو مر کے دیکھ، جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے۔ تو نیند کی حالت میں بہت سارے ایسے احوال ہیں، جب تک بندہ دنیا میں ہو تو روح کے ذمے کام زیادہ ہیں، رفتار کم ہوتی ہے، اور جب بندہ نیند کی حالت میں چلا جائے اب روح کی رفتار ایسی پرواز کرتی ہے، 1 منٹ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، اور جب قبر میں پہنچے اب روح کی رفتار اور بڑھ جائے گی۔ اب روح ہے بھی کیا؟ اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ بیہقی کی غالباً روایت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حضرت سعد کے گھر۔ یہ خود میری ایک کے ساتھ گفتگو ہے یہاں لائبریری میں۔ آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں سنتے ہیں، اس پر ایک اشکال ہے۔ جی فرمائیں، اللہ کے نبی حضرت سعد کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا جا کر سلام کیا، حضرت سعد نے آہستہ جواب دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سلام فرمایا، انہوں نے پھر جواب دیا، آہستہ دیا، آپ نے پھر سلام فرمایا، انہوں نے پھر آہستہ جواب دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے، حضرت سعد پیچھے ہے، یا رسول اللہ تشریف لے ہیں۔ فرمایا سعد تم گھر میں تھے تو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا حضور آپ کا سلام ہمارے لیے دعا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ آپ ہمارے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا فرمائیں۔ سوال کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سعد کے درمیان ایک دیوار تھی، حضرت سعد نے اس وقت جواب دیا تو حضور نے تو نہیں سنا۔ اب حضور ہیں قبر انور کے اندر، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، پھر باہر روزہ جالی کیا کچھ ہے۔ آپ کہتے ہیں وہاں پر اگر سلام کریں تو حضور سن لیتے ہیں، درمیان میں دیوار تھی تو نہیں سنا، اتنے پردے آگے تو کیسے سنتے ہیں؟ اتنے پردے آگے تو کیسے سنتے ہیں؟ جو جواب اس کو میں نے دیا تو میں نے کہا کہ آپ کو ہمارے عقیدے کا پتہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روضہ رسول پہ حاضر ہو، جا کر سلام کرے، حضور سنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں تو ہم آپ کا جواب نہیں سنتے، آپ ہمارا سلام سنتے ہیں اور ہم آپ کا جواب کہتے جی بالکل یہی آپ کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیں، یہ جب حضور تشریف لے گئے تھے، حضور کہاں تھے؟ گھر کے باہر۔ حضرت سعد کہاں تھے؟ گھر کے اندر۔ حضور نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ حضرت سعد نے کیا دیا؟ جواب۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حضور نے جب سلام فرمایا تو حضرت سعد نے سنا تھا؟ کہتے جی بالکل سنا ہے۔ میں نے کہا حضرت سعد نے جواب دیا، حضور نے سنا ہے؟ جی ہمارا عقیدہ باہر والا سلام کرے تو اندر والا سنتا ہے، اندر والا جواب دے تو باہر والا، حضور نے سلام کیا تو اندر والے نے سنا ہے، اندر والے نے جواب دیا تو باہر والے نے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی دلیل کیسے بنی ہے؟ یہ تو ہماری دلیل ہے کہ آج ہم روضے پہ جائیں سلام کریں تو سنتے ہیں، جواب دیں تو ہم نہیں سنتے۔ جس طرح اس وقت باہر والے نے سلام کیا تو اندر والے نے سنا، اندر والے نے جواب دیا تو باہر والے نے نہیں سنا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ مجھے کہتے نہیں حضور نے تو نہیں سنا۔ میں نے کہا چلیں یہ طے کر لیں، اگر قبر میں حضور نہ ہو امتی ہو وہ سن لیتا ہے، حضور کی بات نہیں، امتی ہو وہ سن لیتے، نہیں وہ بھی نہیں سنتا۔ ہمارا تمہارا جھگڑا پھر نبی کا تو نہ ہوا، ہمارا تمہارا جھگڑا تو منفی القبور ہوا نا، جو قبر کے اندر ہے وہ نہیں سنتا۔ خیر یہ تو اس کو چپ کرانے کے لیے یہ جواب اپنی جگہ پر۔ حضرت استادی جو فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور تھے دنیا میں، آپ کی روح کے ذمے کام تھے 3، حیات، تدبیر اور تصرف۔ تو روح کی رفتار کیا تھی؟ بہت تھوڑی تھی۔ وفات کے بعد روح کے ذمے صرف ایک کام ہے، تعلق حیات۔ اب روح کی رفتار اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بندہ آہستہ سلام کرے حضور تب بھی سن لیتے ہیں۔ تو موت کے بعد احوال جتنے بھی آتے ہیں وہ سب سے پہلے کس پر آتے ہیں؟ روح پر۔ اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے انسان کو گزارا ہے نیند کے عالم سے۔ اگر نیند سمجھ آئے گی تو قبر سمجھ آئے گی۔ یہاں پر بھی یاد رکھیے امتی اور نبی یہ دونوں عالم نوم سے گزرتے ہیں،
لیکن دونوں کی نوم الگ الگ ہے، دونوں کی نیند الگ الگ ہے۔ امتی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے۔ اللہ کے نبی آرام فرمائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ تنام عینہ ولا ینام قلبہ۔ جس طرح اللہ کے نبی آرام فرمائے، نبی اور امتی کی نیند الگ الگ ہے، اسی طرح قبر کے پیٹ میں حیات تو سب کو ملتی ہے، لیکن امتی کی حیات الگ ہوتی ہے اور نبی کی حیات۔ ایک بات یہاں اور سمجھنا، جب انسان عالم نوم میں ہو، نیند کی حالت میں ہو، یہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے۔ جب یہ عالم نوم سے عالم بیداری کی طرف آئے، یا یوں کہیں کہ حیات خفی سے حیات ظاہری کی طرف آئے، اس کے لیے کبھی لفظ بولا جاتا ہے حیات کا، کبھی لفظ بولا جاتا ہے بعث کا۔ نیند کی حالت میں جب بندہ آرام کرتا ہے، اس پر کبھی لفظ بولا جاتا ہے نیند کا، کبھی لفظ بولا جاتا ہے موت کا۔ جب بندہ بیداری کی طرف آتا ہے، نیند سے اٹھ کر عالم بیداری کی طرف آتا ہے، اس پر کبھی لفظ بولا جاتا ہے بعث کا اور کبھی لفظ بولا جاتا ہے حیات کا۔ بالکل اسی طرح جب انسان قبر کے پیٹ میں جاتا ہے، اس پر کبھی لفظ بولا جاتا ہے موت کا، کبھی لفظ بولا جاتا ہے نوم کا۔ جب قیامت کے دن یہ بندہ قبر سے اٹھے گا یا قیامت سے پہلے قبر سے اٹھتا ہے، اس پر کبھی لفظ بولا جاتا ہے بعث کا اور کبھی لفظ بولا جاتا ہے حیات کا۔ کبھی لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ بعث کا، اور کبھی لفظ۔ اب تقریر ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں موت کے بعد حیات ہے، جی بالکل ہے۔ موت کے بعد زندگی ہے، جی بالکل ہے۔ تیسرا پارہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معجزات بتا رہے ہیں، میں نے یہ کیا، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ قبر میں تھا؟ جی بالکل تھا۔ اگر یہ زندہ تھا تو پھر یوں نہ کہو نا احیی الموتى باذن اللہ، پھر کہو احیی الاحیاء باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے زندوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر قبر میں حیات ہے تو احیی الموتى نہ کہو نا، احیی الاحیاء کہو، اس لیے کہ پہلے سے زندہ تھا۔ یہ احیی الموتى بتا رہا ہے کہ قبر میں حیات ہے۔ آپ کہتے ہیں قبر میں حیات ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر حیات ہے تو اٹھایا کیوں نہیں جاتا؟ کبھی لفظ حیات کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ قبر میں حیات نہیں، اور کبھی لفظ بعث کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ قبر میں حیات ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر حیات اور بعث کی بنیاد پہ آپ نے قبر کی حیات کا انکار کرنا ہے، آیات اور احادیث ہم بھی پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ فرما دیں۔ جب بندہ سونے لگتا ہے تو کہتے ہیں اللہم بسمک، جی اموتو یا انامو؟ سونے لگیں یا مرنے لگیں؟ تو اموتو کیوں؟ جب اٹھتے ہیں تو پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما احیانا، جی بعد ما، حیات نہیں تھی، نیند کی حالت میں حیات نہیں تھی، تو بعد ما اماتنا کیوں؟ اگر حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں احیی الموتى، تو علامہ صاحب آپ بھی فرما رہے ہیں احیانا بعد ما اماتنا۔ اگر احیی الموتى دلیل ہے کہ قبر میں حیات نہیں، تو احیانا بعد ما اماتنا دلیل ہے کہ موت، نیند کی حالت میں بھی حیات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اللہ تمہیں رات کو سلاتے ہیں پھر دن کو اٹھاتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ یبعثکم۔ اصحاب کہف جا کر سو گئے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ مرے نہیں تھے، یہ کیا تھے؟ سوئے تھے۔ اللہ فرماتے بعثناہم، ہم نے ان کو کیا کیا؟ حضرت عزیر جا رہے ہیں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، حضرت عزیر کو اللہ نے اٹھایا۔ اگر ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون کا معنی یہ ہے کہ قبر کی حیات نہیں، تو پھر اگر یہ دلیل ہے کہ حیات نہیں، تو پھر بعثناہم لیتساءلوا، یہ دلیل ہوگی کہ اصحاب کہف زندہ نہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ دلیل ہوگی کہ سونے والا بھی زندہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سونے والے کی حیات بھی مانتے ہیں، مرنے والے کی حیات بھی مانتے ہیں، لیکن ان حیاتوں میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سونے والے کی حیات ہے مگر تصرف نہیں، سونے والے کی حیات ہے مگر اختیار نہیں، سونے والے کی حیات ہے مگر نظر آنے والی حیات نہیں ہے۔ قریب جائیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ قبر کے پیٹ میں جائے، وہاں پر حیات ہے لیکن تصرف نہیں۔
حیات ہے، اختیار نہیں ہے، وہاں پر حیات ہے، نظر آنے والی نہیں ہے۔ حیات ہونے کی وجہ سے لفظ باس لایا جاتا ہے، اور حیات کلی نہ ہونے کی وجہ سے لفظ حیات لایا جاتا ہے۔ حیات ادنا ہو اس سے اعلیٰ کی طرف ہیں، نوع من الحیات ہو اس سے کلی حیات کی طرف ہیں۔ یہ نیند کی ہو اس پر بھی کبھی کبھی لفظ حیات بول دیا جاتا ہے، یہ قبر کی حیات ہو اس پر بھی کبھی کبھی لفظ حیات بول دیا جاتا ہے۔ لفظ حیات کا معنی یہ نہیں کہ قبر میں حیات نہیں، لفظ حیات اس لیے لایا جاتا ہے، حیات تو ہے مگر نظر نہیں آتی تھی، جب یہ قبر سے اٹھے گا اس کی حیات ہر کسی کو نظر آئے گی۔ حضرت عیسیٰ نے جس کو زندہ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ وہ تھا جس کی حیات پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے قم بِإِذْنِ اللہ فرمایا تو اللہ کے حکم سے وہ اٹھ گیا، اس کی حیات تھی مگر نظر نہیں آتی تھی۔ قبر کی حیات ہے مگر نظر نہیں آتی۔ قبر کی حیات نظر نہ آنے کی وجہ سے اس پر لفظ موت بھی بولتے ہیں، لفظ نوم بھی بولتے ہیں۔ نیند کی حیات کی وجہ سے اس پر لفظ موت بھی بولتے ہیں، لفظ نوم بھی بولتے ہیں۔ قبر سے اٹھے گا اسے باس بھی کہتے ہیں، حیات بھی کہتے ہیں۔ نیند سے اٹھتا ہے اسے باس بھی کہتے ہیں، حیات بھی کہتے ہیں۔ اگر لفظ حیات دیکھو تب بھی دلیل حیات ہے، اگر لفظ باس دیکھیں گے تب بھی دلیل حیات ہے۔ دونوں صورتوں میں دلیل کس کی بنتی ہے؟ تو اللہ نے ہر بندے کو کہاں سے گزارا ہے؟ نیند سے۔ اگر کبھی ایک بستر پہ دو بندے آرام فرما رہے ہوں، ایک بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بستر نوم دونوں کا ایک ہے، عالم نوم الگ الگ ہے۔ بستر خواب دونوں کا ایک ہے، عالم خواب الگ الگ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی بندے کو قبر میں کسی کافر کے ساتھ دفنا دیا جائے، اگر کافر کو عذاب ہوگا تو ساتھ والے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر اگرچہ دونوں کی ایک ہے مگر عالم دونوں کا جدا جدا ہے۔ ایک بستر پہ دو بندے سو جائیں، ایک خود کو راحت میں دیکھے دوسرا تکلیف میں دیکھے، ایک کی تکلیف کا احساس دوسرے کو نہیں ہوتا، ایک کی راحت کا احساس دوسرے کو نہیں ہوتا۔ اگر قبر میں بھی ثواب و عذاب ہو، مومن کے ثواب کا احساس کافر کو نہیں ہوگا اور کافر کے عذاب کا احساس مومن کو نہیں ہوگا۔ ایک بات اس حوالے سے اور سمجھ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں عذاب قبر، ثواب و عذاب قبر، اس پر ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ قبر کھولتے ہیں تو کوئی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ عالم دنیا کی انتہا اور عالم برزخ کی ابتدا وہ ہے انسان کی موت کا وقت، نزع کا وقت۔ یہاں پر عالم دنیا کیا ہو رہی ہے؟ ختم، اعمال کرنا چاہے تو اب نہیں کر سکتا۔ اور عالم آخرت کی کیا ہو رہی ہے؟ ابتدا ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں قبر میں یہ سب کچھ ہوتے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بندہ جس کی روح نکل رہی ہے، جس پر موت آ رہی ہے، یہ اس وقت کہاں پر ہے؟ عالم دنیا میں۔ اس کا اور ہمارا جہان ایک ہے۔ اس بندے کو اگر یہ مومن ہو تو فرشتے اس سے باتیں کرتے ہیں؟ اگر مومن ہو تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جنت کا بستر لے کر آتے ہیں، جنت کے کپڑے، خوشبو، برتن، سب کچھ لے کے آتے ہیں۔ اگر یہ کافر اور فاسق کو فرشتے اسے مارتے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون، فرشتے اسے مارتے ہیں، ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ ہم نے کبھی کسی بندے کو بوقت وفات یہ دیکھا ہے کہ فرشتے اس کو مار رہے ہوں؟ جنت کے برتن، جنت کے کپڑے مانتے ہیں؟ جی مانتے بھی نہیں ہیں، کہتے مانتے بھی نہیں ہیں جی، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ آپ نے سنا نا، ایک بندہ تھا، بزرگ تھا، آخری وقت میں اس نے بیٹوں کو بلا کر ان کو ایک ایک لکڑی دی، کہا ان کو توڑو۔ تو اس نے توڑا، ٹوٹ گئی۔ اب اس نے سب کو، 6-7 بیٹے تھے، سب کو جمع کیا لکڑیوں کو، کہا اب توڑو۔ انہوں نے پورا زور لگایا تو نہیں ٹوٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ انہوں نے کہا آپ فرما دیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ الگ الگ رہو گے تو لوگ تمہیں توڑ دیں گے، اکٹھے رہو گے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو کسی نے یہ مثال پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی، اس نے 7 لکڑیاں جمع کی، اپنے پہلوان بیٹا تھا، 6-7 بیٹے اور تھے، ان کو بلایا، پہلوان کو دی، ایک ایک پہلے الگ الگ دی، انہوں نے توڑ دی۔
پھر سب کو اکٹھا کر کے دیکھے اس کو توڑو، تو پہلوان نے یوں کیا تو وہ ٹوٹ گئی۔ تو اب وہ اگلی بات کیا کرتا بیچارہ؟ بس اوقات بندہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص تھا تو پڑھنے چلا گیا، طالب علم تھا، پڑھ کے آیا تو چودھری صاحب نے، گاؤں کے بڑے آدمی نے پوچھا کہ کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا چودھری صاحب پڑھنے گیا تھا۔ کیا پڑھا ہے؟ کہا جی منطق پڑھی ہے۔ اس نے کہا یہ منطق کیا ہوتی ہے؟ منطق کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ منطق یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایک بات لیتا ہے اور دور نتیجے تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا مثال مجھے دے دیں کوئی۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ اس نے کہا گھر میں کتا ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کا گھر بہت بڑا ہے، گھر آپ کا بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل بڑا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا اسی کو تو منطق کہتے ہیں، جب کتے ہوں گے تو حفاظت کے لیے، اس کا معنی ہے کہ گھر بہت بڑا ہے، آپ کا گھر بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل، اس کا معنی ہے کہ آپ کے گھر میں ملازم بھی ہیں۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے، تو اتنے سال بعد آیا، میرے گھر بھی نہیں گیا، سب سے پہلے میرے پاس آیا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا اسی کو منطق کہتے ہیں، جب گھر بڑا ہوگا تو سارے کام آپ خود تو نہیں کریں گے نا، ملازم ہی کریں گے۔ آپ کے گھر میں ملازم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مالی پوزیشن آپ کی بہت مضبوط ہے۔ کمال ہے یار، آپ کو کیسے؟ اس نے کہا چودھری صاحب یہ منطق ہوتی ہے، جب ملازم ہیں تو ان کو تنخواہیں نہیں دینی، جب تنخواہیں دینی ہے تو مالی پوزیشن ٹھیک ہوگی نا۔ آپ کی مالی پوزیشن بہت اچھی ہے؟ جی بالکل بہت اچھی ہے، اس کا معنی یہ کہ آپ کی ماں بہت نیک تھی، ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کمال ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا مالی طور پر بندہ اطمینان کے ساتھ وہی جی سکتا ہے جس کی ماں کی دعائیں ساتھ ہو، ماں نیک ہو۔ اس نے کہا کیا بات ہے۔ وہ خیر چائے پانی پی کے چلا گیا۔ چودھری صاحب کا ایک ملازم نوکر آ گیا، اس نے پوچھا یہ کون تھا جب یہ آیا تھا آپ کے پاس؟ صوفی صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کو تو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ کیا پڑھنے گیا تھا؟ اس نے کہا جی منطق۔ میں تو آج سنو، یہ منطق کیا ہوتی ہے؟ چودھری صاحب نے کہا کہ منطق ہوتی ہے کہ بندہ ایک بات سے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹھ تجھے سمجھاتا ہوں۔ جب سمجھایا تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر میں کتا ہے؟ ملازم سے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے گھر میں کتا نہیں ہے۔ اسے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تیری ماں نیک عورت نہیں تھی۔ اس نے کہا چودھری صاحب گھر میں کتا نہیں، ماں نیک نہیں، اس کا کیا جوڑ ہے؟ اس نے کہا اسی کو منطق کہتے ہیں، اسی کو تم قطبی کہتے ہیں۔ قطبی اور کیا ہوتی ہے؟ بندہ چھوٹی سی بات سے نتیجے پہ پہنچے، اسی کو منطق کہتے ہیں۔ تو بس اوقات بندہ بات سمجھانا چاہتا ہے لیکن سمجھ آ گئی ظہیر یا نہیں آئی؟ جی تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ موت کے وقت ساری کاروائی اس کے جسم کے ساتھ ہو رہی ہے، روح کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں۔ بابا جب دیکھا نہیں تو مانتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے بتایا، اس لیے کہ حدیث نے بتایا۔ سوال یہ ہے کہ جب میرا اور بوقت وفات قریب المرگ حالات نزع والے شخص کا جہان ایک ہے، اسے ملائکہ نے مارا، مجھے نظر نہیں آیا، میں پھر بھی مان رہا ہوں اس بنیاد پہ کہ عقل اگرچہ نہیں مانتی، نظر اگرچہ نہیں آتا، لیکن حضور نے فرما دیا جب جہان بدل گیا، عالم بدل گیا، وہ عالم برزخ میں، ہم عالم دنیا میں، ہم دنیا میں وہ قبر میں، اب اگر اس کو فرشتے ماریں ہمیں نظر نہ آئے تو اب انکار کی وجہ کیا ہے؟ یا تو یہ بھی کہہ دو کہ بوقت وفات کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر بوقت وفات ساری کاروائی ہو، ہمیں نظر نہ آئے، نظر نہ آنے کے باوجود بھی ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ آیات اور احادیث میں آ گیا۔ اس طرح اگر کسی بندے کے بعد، وفات کے بعد اگر کسی بندے کو ملائکہ ماریں، ہمیں سمجھ نہ آئے، ہمیں نظر نہ آئے، ہم تب بھی کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ اس حوالے سے آج کی نشست کی آخری بات سمجھ لیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ثواب و عذاب قبر، اس پر سوال ہوتا ہے کہ ایک بندے کو دفن نہیں کیا گیا، اسے عذاب کیسے ہوگا؟ ایک بندہ جانور کے پیٹ میں ہے، اسے عذاب کیسے ہوگا؟ ایک بندے کو صندوق میں بند کر کے رکھ دیا گیا، اسے عذاب کیسے ہوگا؟ ایک بندے کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اسے عذاب کیسے ہوگا؟ قبر تو نہیں ملی۔ ایک بات یہ ہے کہ قبر کسے کہتے ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا۔ قرآنی آیات، احادیث، صحابہ کرام کے آثار، ہمارے امام صاحب کیا فرماتے ہیں، اہل لغت کیا کہتے ہیں، ہمارے اکابرین کیا کہتے ہیں، فریقین کی متفقہ تحریر اس پر کیا ہے، جو 1962 میں 61 میں فریقین کی متفقہ تحریر لکھی گئی تھی، اس میں قبر کسے کہا گیا، وہ سارے دلائل اپنی جگہ پہ۔ میں موٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا، اصل ہمارا عقیدہ ثواب و عذاب قبر نہیں، ہمارا اصل عقیدہ ہے حیات میت،
ثواب و عذاب میت۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ حیات میت، ثواب و عذاب میت۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ جس پر وفات آ گئی اسے حیات ملتی ہے یا نہیں۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ جس پر وفات آ گئی اسے ثواب و عذاب ہوگا یا؟ اصل عقیدہ حیات فی القبر بھی نہیں، ثواب و عذاب قبر بھی نہیں۔ اصل عقیدہ کیا ہے جی؟ ثواب و عذاب میت، حیات میت۔ جس پر وفات آ گئی اسے حیات ملے گی یا نہیں؟ جس پر وفات آ گئی اسے ثواب و عذاب قبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل عقیدہ یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اصل عقیدہ یہ ہے پھر اسے ثواب و عذاب قبر کیوں کہتے ہیں؟ جو فعل ہمیں دی گئی ہے اس پر بھی ثواب و عذاب قبر کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عموماً انسانوں کو گڑھوں میں دفنایا جاتا ہے، لوگوں کو گڑھوں کے اندر دبایا جاتا ہے، اس ثواب و عذاب کا اکثر حصہ چونکہ زمینی گڑھوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے ثواب و عذاب قبر یا حیات فی القبر۔ یہ تغلیباً ہے، وگرنہ اصل عقیدہ کیا ہے؟ درجہ سادسہ میں ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے شرح العقائد، متن عقائد نصفیہ، اس کی شرح ہے شرح عقائد۔ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد نصفیہ میں جب ثواب و عذاب قبر کی بات کی ہے تو فرماتے ہیں قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے۔ علامہ تفتزانی نے جب شرح کی ہے تو فرماتے ہیں کہ مصنف نے بہت اچھا کیا کہ عذاب کے ساتھ ساتھ ثواب کا ذکر بھی کر دیا، وگرنہ عموماً کیا کہا جاتا ہے جی؟ عذاب قبر۔ آپ مفسرین کی تفسیریں اٹھائیں، محدثین کی کتب احادیث اٹھائیں، متکلمین کی علم الکلام کی کتابیں اٹھائیں، محدثین جب بھی باب باندھتے ہیں تو باب ما جاء فی عذاب القبر۔ امام بہقی کتاب لکھتے اثبات و عذاب القبر، وہ جب بھی بات کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں؟ عذاب قبر کی۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں ہم عذاب کے بھی کہہ لیں ثواب کے بھی کہہ لیں، اس لیے ثواب کا ذکر بھی ساتھ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہو بھی عذاب قبر اور ہو بھی عذاب سے، تو ثواب کا ذکر ساتھ ہونا چاہیے۔ امام تفتزانی فرماتے ہیں کہ مصنف نے بہت اچھا کیا کہ عذاب کے ساتھ ساتھ کس کا ذکر کر دیا؟ ثواب۔ پھر سوال اٹھایا جنہوں نے عذاب کا ذکر کیا ہے کیا انہوں نے غلط کیا ہے؟ فرماتے نہیں، انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے۔ انہوں نے صرف عذاب کا ذکر اس لیے کیا کہ دنیا میں اکثر لوگ کافر ہیں، مومن نہیں، اور ہر کافر مستحق کے عذاب ہے، اور جو مومن ہیں وہ سارے کے سارے نیک بھی نہیں ہیں، سارے کے سارے ماننے والے بھی نہیں ہیں، سارے کے سارے صالح بھی نہیں ہیں، ان میں سے بھی جو فاسق ہیں وہ بھی قانون کے مطابق عذاب کے مستحق۔ فرماتے ہیں چونکہ اکثریت عذاب کی مستحق ہوتی ہے تو ان متکلمین نے تغلیباً اسے عذاب قبر کہہ دیا، اگرچہ قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس کی شرح جب کی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے النبراس میں شرح قید کی، عربی زبان میں جو شرح ہے عذاب قبر پر جب بحث کی ہے تو علامہ پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا نا ثواب و عذاب قبر، عذاب قبر، فرماتے ہیں والمراد بہ عذاب، اس عذاب سے مراد وہ عذاب ہے یکون بعد الموت قبل البعث، جو موت کے بعد ہوتا ہے اور قیامت سے پہلے ہوتا ہے، سواء کان المیت مقبورا ام لا، خواہ کسی کو قبر میں دفن کیا جائے یا کسی کو دفن نہ کیا جائے، اس عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ہو، کسی کو دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے۔ فرماتے انما اضیف الی القبر نظرا علی الغالب، سوال یہ ہے کہ اگر اس سے مراد حیات فی القبر نہیں، ثواب و عذاب قبر نہیں، حیات میت ثواب و عذاب میت ہے، پھر اسے حیات فی القبر کیوں کہتے ہیں، ثواب و عذاب قبر کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے انما اضیف الی القبر نظرا الی الغالب، اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عموماً عذاب کہاں پہ ہوتا ہے؟ اسی دنیا والے گڑھوں میں ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ قیامت کے دن کن کو اٹھائیں گے؟ قبر والوں کو۔ سوال اگر کسی کو یہ گڑھا نہیں ملا اللہ اسے نہیں اٹھائیں گے؟ جی، جسے جلا کر راکھ کو بہا دیا گیا اسے نہیں اٹھائیں گے؟ اللہ تو فرماتے ہیں من فی القبور، ہم کہتے ہیں یہ تغلیباً ہے، اصل مسئلہ ہے حشر اجساد، جو انسان ہے اسے اٹھایا جائے گا، جو ذی شعور ہے اسے زندگی دی جائے گی، اسے حیات دی جائے گی۔ اسے من فی القبور کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور کے مخاطب تھے مشرکین، یہ لوگوں کو دفناتے تھے، آپ کے مخاطب تھے یہودی، یہ بھی دفناتے تھے، آپ کے مخاطب تھے عیسائی، وہ بھی دفناتے تھے۔ چونکہ اکثریت لوگوں کو دفنایا جاتا تھا اس لیے تغلیباً اسے کیا کہہ دیا گیا ہے؟
من فی القبور کہا گیا ہے، وگرنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کو، ذی شعور کو، ذی روح کو اٹھایا جائے گا، جس طرح قیامت کے دن ہر جسم کو اٹھایا جائے گا، لیکن کہتے یبعث من فی القبور ہیں، اسی طرح اصل عقیدہ ہے حیات میت، ثواب و عذاب میت، اسے حیات فی القبر بھی کہہ دیتے ہیں، ثواب و عذاب قبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے انما اضیف الی القبر نظرا علی الغالب، تغلیباً اسے ثواب و عذاب قبر کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس کو قبر نہیں ملی، جو جانور کے پیٹ میں ہے، اسے عذاب نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس پر موت آئی یا نہیں؟ جس پر موت آ گئی اب عذاب کا مستحق ہو تو عذاب ہوگا۔ سواء کان المیت مقبورا ام لا، اسے دفنایا جائے تب بھی عذاب ہوگا، اسے نہ دفنایا جائے تب بھی عذاب ہوگا۔ تو میں نے آج کی نشست میں عرض یہ کیا، قیامت کبریٰ اس کے جو منکر تھے بنیاد عقل اور نظر، جو قیامت صغریٰ کے بعد حیات کے منکر ہیں ان کی بنیاد بھی عقل اور نظر ہے۔ یہ میں نے چند ایک باتیں بطور اصول اور تمہید کے عرض کی ہیں، اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو اس پر جتنے عقلی شبہات ہوتے ہیں، عقلی سوالات، اعتراضات کیے جاتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے ختم ہو جائیں گے، ہاں ان اصولوں کی روشنی میں کافی سارے شبہات اور اشکالات وہ ہیں جن کو بندہ جواب سمجھ بھی سکتا ہے، اور اگر جواب دینا چاہے تو جواب دے بھی سکتا ہے۔ بس یہی اصول ہوں گے جن کی بنیاد پہ آگے میں نے ثواب و عذاب قبر پہ مختصر بات کرنی ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات کرنی ہے، اس کی بنیاد یہی اصول ہوں گے۔ آپ حضرات ان اصولوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے عقائد دلائل کے ساتھ سمجھنے کی، اللہ رب العزت آگے امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شبہات سے بچائیں، اور جو لوگ شبہات کا شکار ہیں اللہ رب العزت ان کے شبہات کو دور کرنے میں بطور اسباب کے ہمیں استعمال فرما لیں۔ رب العالمین عقائد حقہ کی محنت کے لیے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔